بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دلدوز اور اہم ترین واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ اس معرکے میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے اپنے خاندان اور مخلص ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا۔ تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے۔ یزید کی تخت نشینی تھی۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے اقتدار سنبھالا اور امام حسین سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصولوں کی پاسداری اور ملوکیت کے خلاف اصولی موقف اپناتے ہوئے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ تب کوفہ والوں کے کچھ خطوط آئے۔ اہل کوفہ نے امام حسین کو ہزاروں خطوط لکھ کر اپنی قیادت سنبھالنے اور بیعت کرنے کی دعوت دی، جس پر آپ نے کوفہ کا رخ کیا تو میدان کربلا کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب کربلا میں حضرت امام حسین کی آمد ہوئی، امام حسین اپنے اہل خانہ اور انصار کے ساتھ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ، زمین پر بھی بن جاتا تھا، جو گرتا تھا دھانا زمین پر۔ پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی ماہی، جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ کیوں کروں بیان میں گرمی کا روز جنگ، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان۔ پانی کو تڑپتے تھے جو بچے تو یہ عالم، گرتا تھا فلک سے کبھی شعلہ کبھی شبنم۔ وہ تپتی ریت، وہ بھوک اور پیاس کی شدت، قیامت بن گئی تھی دشت کربلا کی حالت۔ تھا خوف بر کے تیگ کے بستی ہی مٹ گئی، گرمی سے مضطرب تھی فضا سانس گھٹ گئی۔ پانی کی بندش کر دی گئی۔ ابن زیاد کے حکم پر 7 محرم سے امام حسین کے قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ بوند بوند ترستے رہے آل رسول، کربلا کے دشت میں کیا کیا ستم ہوئے۔ لشکروں کا موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے، ایک طرف امام حسین کے صرف 72 اس کے قریب جانے نثار خواتین اور بچوں کے علاوہ تھے، اور دوسری طرف یزید کا 30,000 سے زائد کا مسلح لشکر تھا۔ 10 محرم یوم عاشور کی شہادتیں، شیر خوار کی شہادت، بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود امام کے ساتھی ڈٹے رہے، یہاں تک کہ امام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی پیاس کی حالت میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔
اہل بیت کی قربانی امام حسین کے بھائی حضرت عباس، بیٹے علی اکبر، بھتیجے حضرت قاسم اور دیگر قریبی رشتہ دار یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ آخری سجدہ۔ تمام انصار کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے جنگ لڑی۔ بالآخر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے آخری سجدے میں تھے تو شمرزل الجوشن ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا، سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ کی حسین ہے۔ واقعے کے بعد کے حالات، خیموں کی لوٹ مار شروع ہوئی۔ یزیدی فوج نے امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے خیموں کو آگ لگا دی اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اسیران کربلا حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے اور مستورات خصوصاً حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق یزید کے دربار بھیجا گیا۔ حق کا پرچار۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں اپنے خطبات کے ذریعے کربلا کے اصل حقائق دنیا کے سامنے بے نقاب کیے۔ واقعہ کربلا میں کتنا بلند مرتبہ پایا حسین نے، راہ خدا میں گھر کو لٹایا حسین نے۔ کیسے بیاں ہو حضرت شبیر کا مقام، بے حد بلند مرتبہ پایا حسین نے۔ چھوڑی نہ وقت نصابی شبیر نے نماز، سجدے میں رکھ کے سر کو کٹایا حسین نے۔ جاری تھی لب پہ حسین پہ تلاوت قرآن کی، کلام خدا اس حال میں سنایا حسین نے۔ آل نبی کی شان تلاوت تو دیکھیے، نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا حسین نے۔ کربل کی خاک پہ نثار جاؤں میں بار بار، خون رسول اس کو پلایا حسین نے۔ چہرے کا دیکھ کے سکون ہوتا ہے یہ گمان، نانا کا وعدہ خوب نبھایا حسین نے۔ چھوڑا قلم یہ کہہ کر شاہ برملا، دین رسول پاک کو بچایا حسین نے۔ واقعہ کربلا محض ایک جنگ نہیں بلکہ حق و باطل، ظلم و انصاف اور اصول و ملوکیت کا معرکہ تھا، جس نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ کربلا کی خاک پر جو سر جھکایا حسین نے، آج تک انسانیت نے سر اٹھایا ہے حسین نے۔ غم حسین میں آنکھوں سے اشک باری ہوئی، یوں کربلا کے شہیدوں کی پرساداری ہوئی۔